السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے مجبوری سے اختیار تک کا سفر، اور یہ درس حاصل کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے۔ آپ دیکھیں، مکہ کی سرزمین پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، لوگوں تک دین و اسلام کی باتیں پہنچانی شروع کی، تو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر کس قدر ظلم ہوئے، کس قدر ستم ڈھائے گئے، کفار و مشرکین نے کتنا مارا اور پیٹا، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے اور ساری سیرت آپ کے نظر میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک مجبوری کا عالم تھا کہ تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، کمزور تھے، یہاں تک کہ مقام حضورہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ مکہ آپ رہنے کے لائق یہ نہیں رہ گیا، آپ اس دیش کو چھوڑ کر چلے جائیے، یعنی ہجرت کر جائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر دوبارہ مڑ کر اپنے چہرے کا رخ، اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کیا، اور بڑے ہی بہترین الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی قسم، پوری زمین پر، پوری دنیا میں اگر سب سے پیاری جگہ، محبوب جگہ کوئی ہے تو خانہ کعبہ تو ہے، تجھ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن آج یہ مکہ والے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں خانہ کعبہ اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یہ مجبوری کا عالم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے 8 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت فاتحانہ انداز میں اسی مکہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے جہاں 360 بت رکھ کر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں کفار و مشرکین جا کر اپنے دیوی دیوتاؤں کی عبادتیں کرتے تھے، وہاں نمازیں نہیں ہوتی تھیں، وہ خانہ کعبہ جسے بیت اللہ، اللہ کا خصوصی گھر قرار دے دیا گیا۔ تو حالات ایسے آ سکتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ مسلمانوں کے بیچ ایسے حالات آ سکتے ہیں جب خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر ان بتوں کو نصب کر دیا گیا، وہاں کفار و مشرکین نے اس کی پوجا اور بندگی شروع کر دی۔ مجبوری کا سفر کرتے ہوئے پیارے نبی مدینہ شریف چلے آئے، لیکن 8 سال کے بعد فاتحانہ انداز میں وہاں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے پیغمبر اب اعلان کر دو، حق آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا ہے، باطل نہ اس سے پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا خانہ کعبہ کو، مکہ کے سرزمین کو۔ یہ مجبوری کا سفر تھا اور اب اختیار کی حالت میں آ گئے کہ وہی ظالم، وہی ظلم کرنے والے کفار و مشرکین آج مجبور ہو کر مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سر نیچا کیے ہوئے، اور اس انتظار میں ہے کہ کفار و مشرکین کے حوالے سے کوئی جو ہے اہم پیغام ہوگا، ان کی گردنیں ماری جائیں گی، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ کیا اور انہیں معاف کر دیا، اور پھر پورا اختیار لے کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ مجبور تھے اور پھر اختیار میں آ گئے۔ اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ آج ہم مجبور ہیں، ہم مسلمانوں کی پوری محنت یا ادھوری محنت سے اگر نہیں ہم مسجد بابری کو حاصل نہ کر سکے، اس کی زمین کو حاصل نہ کر سکے، دوسروں کے قبضے میں چلا گیا، تو کیا ہم بھول کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم مجبوری کا بہانہ کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جائیں؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سمیت 8 سال جو خانہ کعبہ سے دور رہے، کیا خانہ کعبہ کو بھول گئے؟ ہرگز نہیں، خانہ کعبہ دل میں سمایا تھا۔ بابری مسجد کی جگہ اور اس کی ایک ایک اینٹ مسلمانوں کے دل میں سمائی ہے، وہاں سے وہ گزرے گا، وہاں سے اس کی اولاد گزرے گی، وہ تاریخ پڑھے گی اور ہسٹری پڑھے گی اور یہ کہے گی وہاں چاہے مندر بن جائے، چاہے خانہ کعبہ کی طرح بتوں کو نصب کر دیا جائے، اور کیا جا چکا ہے، وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اس جگہ، اس زمین کو بھول جائے گا، اپنے دل میں اس کو سمایا ہوا ہے۔ وہ جب بھی گزرے گا بابری مسجد کو یاد کرے گا، اور یاد کرنے کے بعد اب ہمیں وہ مشن اختیار کرنا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال تک مدینہ کے اندر اختیار کیا تھا۔ جیسی ضرورت پڑی مقابلے کی، ضرورت پڑی دعوت اللہ کی، غیر مسلموں تک دعوت کو پہنچانے کی، اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، موقع آنے پر اپنی طاقت کے ذریعہ، اپنے ایمانی قوت کے ذریعہ کتنی بھی محنت پر محنت کرتے رہے، اور 8 سال کے اندر یہ ثمرہ ملا، یہ پھل ملا کہ وہی خانہ کعبہ جسے چھوڑ کر بتوں کی حالت میں آئے تھے، ایک زمانہ آیا کہ نبی نے لکڑیوں کی ٹھوکروں سے ان بتوں کو گرا دیا، اور یہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی
کی آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، تو کیا ہم وہ اختیار ہمیں کب ملے گا؟ وہ اختیار ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل سے لگائیں گے۔ اور اس 8 سال کے اندر نبی نے جو محنتیں کی تھی، ہمیں یہ سوچ کر کہ اب ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے، یہ مسلمان کا انداز نہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ حالات بدلتے رہے گا، غیروں کے قبضے میں گیا، کل ہم اختیار میں انشاءاللہ آئیں گے۔ ہم اگر اسی دعوت اللہ کو انجام دیتے رہے، اگر نبی کی سیرت پر عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ وہ موقع آئے گا کہ دوبارہ ہماری وہ مسجد ہمارے ہاتھوں میں آئے گی، جیسے خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دوبارہ ہم ان بتوں سے اس گھر کو پاک کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں بھی مسلمان نمازیں پڑھیں گے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ سیرت کے اس لمحے سے اور اس 8 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سبق حاصل کریں، اور اپنی محنت کو غیر مسلموں تک دعوت پہنچائیں، اور اپنی محنت اور کوشش میں اس بات کی طرف اس ثمرے کو حاصل کرنا چاہیں، تاکہ ہم دوبارہ انشاءاللہ اس مسجد کے زمین کو اپنے انڈر میں لے سکیں، حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، ہم نہیں ہماری نسلیں وہ دن ضرور لائیں گی، اگر وہ ایمان پر قائم رہے، اور یہ سوچ کر اگر بہتے رہے کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہو اور سوچتے رہو کہ بغیر کوئی محنت کے ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ ان لوگوں نے محنتوں کے اندر کوئی کسر نہیں کی ہے، بڑی محنتوں کے بعد آج انہوں نے مندر کی تعمیر کر دی ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، تو کیا ہم بغیر محنت کیے دوبارہ اس جگہ کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے مستقبل کی سوچ کرنی پڑے گی۔ ماضی کو بھول جاؤ، پاسٹ کو بھول جاؤ، ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھلا کر رکھ دو ایک طاق کے اندر۔ اب اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے فیوچر کی جو ہے فکر کرو، اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایمان کی طاقت ان کے دلوں میں پیدا کرو، تاکہ وہ جب کبھی مقابلے کے لیے آئیں دعوت اللہ کے میدان میں یا دشمنوں سے مقابلے میں، کبھی وہ کمزور نہ پڑیں، ان کا ایمان ان کے ساتھ رہے اور ان کی طاقت ان کے ساتھ رہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے۔ جفا کا، ظلم کا ایک دن نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، جفا کا، ظلم کا ایک دن نتیجہ ہم بھی دیکھیں گے، کسی کے بل بلانے کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے۔ تکبر ظلم کی راتیں بہت لمبی نہیں ہوتی، تکبر ظلم کی راتیں بہت لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی حکومت کا جنازہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔